نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ مکتوب نمبر 6 کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، اپنے ان کے جو شیخ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا اور مصیبت بھی واقع ہوتی تھی وہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوتی تھی، اور یہ فقیر حل من مزید کیا اور زیادہ بھی ہے کہتا تھا، اور دنیاوی ساز و سامان میں سے جو کچھ کم ہو جاتا تھا اچھا معلوم ہوتا تھا، اور یہ فقیر اسی قسم کی خواہش کرتا تھا۔ اور اب جب کہ عالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے اور اپنی عاجزی اور محتاجی پر نگاہ پڑی ہے، اگر تھوڑا سا بھی نقصان لاحق ہو جاتا ہے تو پہلے ہی جھٹکے میں ایک قسم کا رنج اور غم پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جلد ہی دور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر پہلے یہ عاجز بلا اور مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے اس بلا اور مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم ادعونی استجب لکم یعنی تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا کی تعمیل اور فرما برداری بجا لانا تھا۔ لیکن اب دعا سے مقصود بلاؤں اور مصیبتوں کا رفع کرنا ہے، اور وہ خوف اور غم جو پہلے زائل ہو چکے تھے اب پھر لوٹ آئے ہیں، اور اب معلوم ہوا کہ وہ حالت سکر کی وجہ سے تھی۔ صحو کی حالت میں عاجزی اور محتاجی اور خوف اور حزن اور غم اور خوشی جس طرح سے کہ عام لوگوں کو لاحق ہوتی ہے اس خاکسار کو بھی ہے۔ ابتدا میں بھی جبکہ دعا سے بلا اور مصیبتوں کا دفع کرنا مقصود نہیں تھا، دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن حال غالب تھا اس لیے مجبور تھا۔ دل میں خیال گزرتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا اس قسم کی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی مراد کا حاصل ہونا چاہتے ہوں۔ اب جب کہ یہ خاکسار اس حالت سے مشرف فرمایا گیا ہے اور معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعائیں عاجزی اور حاجت مندی اور خوف اور حزن کی وجہ سے تھیں، محض حکم کی تعمیل کے لیے نہیں تھیں۔ بعض امور جو اس فقیر پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، حضور کے حکم کے مطابق کبھی کبھی ان کے عرض کرنے کی گستاخی کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے۔ اصل میں تو یہ باتیں جو ہے نا وہ شاید ہماری سمجھ سے اوپر تھیں جو لکھی ہوئی تھیں، تو اللہ نے کبھی چاہا تو اس میں جو انہوں نے فرمایا ہے کبھی اس کی بھی تشریح کر لیں گے اللہ کے فضل سے کبھی نہ کبھی۔ لیکن ابھی جو بظاہر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خط تھا یہ دعا کے بارے میں تھا، دعا مانگنے کے بارے میں۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے نفع اور فائدہ لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مائکرو ویو اوون جب لے کے آتے ہیں تو اس کو چلانا کیسے ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، کون سی چیز اس میں کتنے منٹ کتنی دیر اس میں گرم کرنی ہے، تو اس کے ساتھ ایک بک دیتے ہیں، کتاب ہوتی ہے، تو اس میں اس کو چلانے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا سارا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم موٹر سائیکل خریدتے ہیں
تو موٹر سائیکل خریدنے کے ساتھ بھی ایک کتاب سی ملتی ہے، اس کتاب کے اندر یہ باتیں درج ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس موٹر سائیکل سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کا تیل کب بدلنا ہے، کیسے بدلنا ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہم مختلف چیزیں خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ نا اس کا کوئی نہ کوئی صفحہ ہوتا ہے، کوئی کاغذ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے، تو جس میں اس چیز سے نا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ موبائل خریدتے ہیں، موٹی سی مثال ہے، تو موبائل کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، اس میں اس کا سارے فنکشن اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر مختلف چیزوں سے نفع اور فائدہ لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفع اور فائدہ لینے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے خزانے اور جس کی طاقت، جس کے اختیارات، ہر چیز لامحدود ہے۔ تو اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے فائدہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا یا کوئی بھی نفع حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نفع لینے کا جو راستہ ہے وہ دعا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ مختلف احادیث کے اندر یہ باتیں فرمائی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہم اخروٹ لیتے ہیں یا بادام لیتے ہیں، تو ایک تو بادام کے اندر، بادام کے باہر اس کا چھلکا ہوتا ہے، اب چھلکے کے اندر پھر اس کا جو ہے نا وہ اخروٹ بذات خود ہوتا ہے، بادام بذات خود ہوتا ہے، اور اصل چیز اخروٹ اور بادام اور پستہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں نا اخروٹ اور بادام اور پستے کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، جس کو اس کا روغن کہا جاتا ہے، جس کو اس کا ایکسٹریکٹ کہا جاتا ہے، یا اس کو مغز کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو چیز مقصود ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر کا مغز اور اس کے اندر کا روغن یا تیل مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے روغن بادام ہے، روغن پستہ ہے، وہ اصل میں حقیقی اور فائدہ لینے والی چیز وہ ہوتی ہے اخروٹ بادام پستے کے اندر۔ تو اسی طرح سے جو دعا کی، عبادت کی جو حقیقت ہے، جو عبادت کا اعلیٰ درجے کا جو معیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے دعا مانگنے کا راستہ کھول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کا دروازہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی اس پہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایسی ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کو کہہ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن کتنی یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، کہ دعا کے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتے ہیں۔ کتنا بڑا طاقت والا عمل کہ تقدیر بدل جائے، کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کے سوا کوئی چیز انسان کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔
اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ فرمائی کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی کسی نے لگتا ہے کہ جی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب کی کہہ دیتے ہیں کہ جی لگتا ہے کسی نے نا رزق باندھ دیا ہے۔ اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں، گھروں میں خواتین بھی کر لیتی ہیں کہ جی لگتا ہے جی کسی نے نا جادو کر دیا ہے، رزق کی بندش کا مسئلہ بن گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کسی کے رزق کو روک نہیں سکتا، کسی کے رزق پر دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کسی کے رزق پر بندش لگا دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کے اندر اتنی قوت ہے کہ انسان کے مقدر کا جو رزق ہے اس میں رکاوٹیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی جادوگر کے اندر، کسی بھی عامل کے اندر، کسی کے بھی وظیفے کے اندر، کسی کے بھی دم درود کے اندر، ٹونے ٹوٹکے کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ کسی کے رزق کو روک لیں۔ ہاں گناہ کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے مقدر کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی جس کا مفہوم تھا کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت سے بھی جو آ چکی ہو، اور اس مصیبت میں بھی دعا نفع دیتی ہے کہ جو مصیبت ابھی انسان پر نازل نہیں ہوئی۔ اب جیسے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بلا اور مصیبت نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن نیچے سے انسان نے دنیا کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی حفاظت مانگی ہوتی ہے، عافیت مانگی ہوتی ہے، مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں سے عافیت اور حفاظت کی دعا مانگی ہوتی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے دعا اوپر جا رہی ہوتی ہے، اوپر سے مصیبت نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ان دونوں کے اندر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو مصیبت ہوتی ہے وہ نیچے سے آنے والی دعا کو پل کرتی ہے نیچے کی طرف کو، ٹھیک ہے، اور جو نیچے سے دعا انسان نے کی ہوتی ہے وہ اس مصیبت کو اوپر کی طرف کو پش کرتی رہتی ہے۔ تو مصیبت دعا کو نیچے دھکیلتی ہے اور دعا اس مصیبت کو اوپر دھکیلتی ہے، تو حتیٰ کہ اسی کے اندر انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، اور وہ جو دعا انسان نے کی ہوتی ہے وہ دعا اس مصیبت کو اس دنیا میں انسان پر نازل نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ جو دعا ہے نا یہ ایسی چیز ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ عاجز یا سب سے زیادہ بے بس یا سب سے زیادہ بیچارہ، یعنی سب سے زیادہ عاجز وہ انسان ہے جو دعا مانگنے سے محروم ہو جائے، جو دعا مانگنے سے محروم ہو جائے۔ ایسی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں ماشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے جو دعا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسی شکل میں قبول کر لیتے ہیں۔
اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس کی شکلیں ہوتی ہیں کہ پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بعین ہی اسی شکل میں وہ دعا قبول کر لی، اور دوسری شکل دعا قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز انسان کے فائدے کی نہیں ہوتی۔ اب انسان تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز دینا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو اس چیز کا نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے کوئی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے کوئی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، کوئی بہت بڑی بیماری کو ٹال دیتے ہیں، کوئی بہت بڑے حادثے کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی بس میں تو وہ ایکسیڈنٹ بس ہوتے ہوتے بچ گیا، میں تو بس نہ مرتے مرتے بچ گیا، میں تو گرتے گرتے بچ گیا۔ تو جو اس طرح کی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا سبب عام طور پہ انسان کی نا کوئی مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس مصیبت اور پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ اور تیسری صورت دعا کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کی اس دعا کو اس وقت میں قبول نہیں کرتے، بلکہ اس دعا کا انسان کو جو اجر ہے اس کو کل قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور جب کل قیامت کے دن انسان یہ دیکھے گا کہ میں نے جو دنیا کے اندر دعائیں مختلف مانگی تھیں تو وہ قبول نہیں ہوئی، تو جب انسان ان مانگی ہوئی دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی ان کا جب اجر دیکھے گا قیامت کے دن، ان دعاؤں کا جو اس کی منشا اور خواہش کے مطابق قبول نہیں ہوئیں، ان کا اجر دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کو ان پہ اتنا اجر دیا جائے گا۔ اور دوسرا اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی اتنے عرصے سے میں دعا مانگ رہا ہوں، پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا رسول دنیا میں بھیج جو تیرے بندوں کو تیری کتاب کی تلاوت کر کے سنائے اور تیری کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کو تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، ان کے نفس کا تزکیہ بھی کرے۔ تو آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جو ٹاپ رینک کے جو انبیاء ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تقریباً 5000 سال بعد قبول کی۔ اس دعا کی قبولیت کے جو ظہور کا وقت تھا وہ 5000 سال کے بعد آیا۔ تو اس لیے انسان کو اس میں یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری دعا پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو جیسے اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت عرصے سے کوئی دعا مانگ رہے تھے، لیکن وہ جیسی وہ جس شکل میں وہ دعا کی قبولیت چاہتے تھے ویسے قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن آتا ہے کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا دیدار ہوا، جس کو ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، ٹھیک ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی تجلی کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی جو ہے نا وہ نور کے کسی نہ کسی درجے کے ساتھ ان کا گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا خواب میں کہ یا اللہ میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں، تو یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اتنے عرصے سے میں دعائیں کر رہا ہوں۔ تو ان کو اللہ پاک نے خواب میں یہ فرمایا کہ اے یحییٰ بات یہ ہے کہ میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، یہ جو تم میرے سے دعا کرتے ہو نا، جن لفظوں میں دعا کرتے ہو، تو تیرا مجھ سے دعائیں کرنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، تیری آواز مجھے اچھی لگتی ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری آواز کو زیادہ سے زیادہ سنوں، اس لیے میں تیری جو دعا ہے نا اس کو ابھی فوراً قبول نہیں کر رہا ہے نا۔ اور غالباً جیسے ایسے بھی آتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمایا، پتہ نہیں یہ بات کہ چلو خیر وہ تو حدیث میں ہے، تو اس لیے اس میں علماء نے نا یہ بھی ایک بات فرمائی ہے کہ انسان دنیا کے لیے نماز پڑھے تو وہ قبول نہیں ہوتی، انسان دنیا کے لیے روزہ رکھے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی قبولیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں نیک اعمال دنیا کے لیے کرتا ہے تو وہ چیزیں پھر عبادت نہیں رہتی، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ دعا میں اگر انسان اپنے لیے کپڑے مانگ رہا ہے، جوتے مانگ رہا ہے، لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے، کمپیوٹر مانگ رہا ہے، موبائل مانگ رہا ہے، آئی فون مانگ رہا ہے، یا اپنے لیے جو ہے نا وہ گرینڈی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا پکانٹو مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر انسان اپنے لیے خالص دنیا کی چیز بھی مانگتا ہے، اس میں اس کی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی جنت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی روحانیت کا کوئی فائدہ نہیں، خالصتاً ایسی چیزیں مانگتا ہے جو خالص دنیا کی چیزیں ہیں، تو دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگنا بھی عبادت ہے، کہ پھر جو دعا کا جو عبادت ہونا ہے یہ اس وجہ سے دعا کا عبادت ہونا وہ ختم نہیں ہو جاتا کہ چونکہ یہ دنیا مانگ رہا ہے تو اس لیے جناب اس کا یہ عمل اب نیکی نہیں رہا، تو اور اعمال کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا میں دنیا بھی مانگے تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ڈلی بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ابھی ہم جیسے چلے جائیں نا، یہ شہاد بیکری پہ ہی چلے جائیں مثال کے طور پہ، تو اب اس سے ہم نے نا کوئی 700-800 کی چیزیں لے لیں، سامان لے لیا، یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، تو بعد میں یاد آیا کہ بل وغیرہ کر لیا، سارا پیسے دے دیے، تو یاد آیا کہ جی وہ تسمہ بھی لینا تھا، ایک تسمہ بھی لینا تھا، تو ہم شاپر پکڑا ہوا باہر نکلے، یاد آیا وہ تسمہ بھی لینا تھا، تو ہم نے کہا کہ یار وہ ایک تسمہ بھی اتار دو، تسمہ بھی اتار دو، تو اس نے کہا کہ یار اس کے کتنے پیسے، وہ کہے گا یار چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار کوئی بات، پھر صحیح، یعنی تسمہ اتنی معمولی سی چیز ہوتا ہے کہ دکاندار سے ہم نے کو 200-400-500 کی چیزیں لی ہوئی ہوں تو وہ تسمے کے پیسے نہیں لیتا، تو لیکن تسمے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کہ نمک کی ڈلی بھی چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو خیر یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ جو دعا کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی تھی یہ بہت ہی خیر اونچی قسم کی تھی، ہم تو بس ایسے ہی کچے پکے سے لوگ ہیں، ہماری سمجھ سے بھی اونچی تھی، ہمارے فہم سے بھی اونچی تھی بھائی۔ تو اس لیے جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے
وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا جب تک تجھے رونا آتا تھا تو تمہارا ہر کام اللہ تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں کرتے تھے. یعنی گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، اس کو کوئی فن نہیں آتا، اس کو صرف ایک فن آتا ہے رونے کا بس. اس کو بھوک لگتی ہے وہ رو پڑتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے وہ رو پڑتا ہے، اس کو نیند آتی ہے وہ رو پڑتا ہے، اس کے کہیں بخار ہو جائے وہ رو پڑتا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے وہ رو پڑتا ہے. اس کو صرف ایک فن آتا ہے اور وہ ہے رونے کا. تو ایسے ہی گھر میں جو ہے نا وہ کھانا کھانے کا وقت ہے، سارے کھانے کے لیے بیٹھے، تو وہ 2 سال کے بچے کو بھوک لگ گئی، وہ رونا شروع کر دیا اس نے. تو اب اس کا رونا ایسا وہ ہوتا ہے کہ سارا گھر اپنی بھوک بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار سارے کام چھوڑو، پہلے بچے کے کھانے کی فکر کرو. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اللہ نہ کرے بچے کو بخار ہو جائے، اس کو کوئی بیماری آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو گھر میں چاہے اور کتنے بڑے بڑے بیمار بیٹھے ہوں تو ہر کوئی اپنی بیماری بھول کر پہلے بچے کی بیماری کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یار پہلے بچے کی بیماری کا کچھ کرو. ٹھیک ہے نا. تو ان بزرگوں کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا جب تک تمہیں رونا آتا تھا، جب تک تمہارے پاس رونے کا فن تھا، تمہارا ہر کام اللہ تعالیٰ منٹوں اور سیکنڈوں میں کرتے تھے. بس جس دن سے تم نے رونا چھوڑ دیا ہے تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کو اٹکانا شروع کر دیا ہے. سمجھ لگی نا بات میں؟ یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان. ٹھیک ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا بہت زیادہ دعا مانگا کریں. اب اس میں یہ چیز نہیں کاؤنٹ کرتی کہ جی ہم کہیں جی میں نے 20 منٹ دعا مانگی، میں نے آدھا گھنٹہ دعا مانگی، میں نے 25 منٹ دعا مانگی. تو دعا کے اندر جو چیز جو میٹر کرتی ہے، جو کاؤنٹ کرتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے کتنی توجہ اور دھیان سے دعا مانگی ہے. ایک انسان نے دعا مانگی ہے 20 منٹ، ایک مثال کے طور پہ، لیکن اس میں اس کی توجہ نہیں تھی، دھیان اس کا کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی اوپر دیکھ رہا، کبھی پیچھے دیکھ رہا، کبھی نیچے دیکھ رہا، کبھی خارج کر رہا، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہا. ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی ہے اس نے دعا مانگی ہے صرف 5-6 منٹ مانگی ہے، لیکن پوری توجہ سے مانگی ہے، پورے دھیان سے مانگی ہے. اللہ کی طرف جو ہے نا وہ اپنی پورے توجہ، دھیان، کنسنٹریشن کے ساتھ مانگی ہے. تو اس کی وہ 5-6 منٹ کی دعا زیادہ اعلیٰ ہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کیا کریں کہ ہم جتنی بھی دعا مانگیں وہ چاہے تھوڑی ہو، لیکن اس کے اندر ہماری توجہ، ہمارا دھیان اللہ کی طرف کو بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. جیسے وہ شاید پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک دفعہ ادھر ڈاکٹر احسان لائی ہے رضا آباد میں، اس کے پاس دوائی لینے گئے ہوئے تھے. تو ادھر میرے بالکل ساتھ نا ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تقریباً میرے خیال کو 5-6 سال کا بچہ تھا، چھوٹا 4 سال کا ہوگا تقریباً. تو وہ اس کا گلا بھی خراب تھا بچے کا، بخار بھی تھا، اس کو کھانسی بھی بہت زیادہ تھی. وہ جب وہ کھانس رہا تھا تو وہ جیسے وہ انتہائی شدید انفیکشن میں کھوں کھوں کر کے وہ سینے سے آوازیں آتی، اس طرح سے وہ کھانس رہا تھا. تو اب وہ جہاں ڈاکٹر احسان لائی کے ساتھ بیٹھے ہوں نا، کلینک پہ بیٹھے ہوں نا باری میں، تو اس کے بالکل سامنے وہ جنرل اسٹور بنا ہوا ہے. تو اب وہ بچے کو جو ہے نا وہ وہاں سے وہ نیسلے کے جوس پڑے نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور سلانٹیاں پڑی نظر آ رہی تھیں، وہ دکان میں نظر آ رہا سارا کچھ پڑا ہوا. تو اب اس بچے نے نا ضد شروع کر دی کہ جی میں نے جو ہے نا وہ سلانٹی بھی لینی ہے، میں نے جوس بھی لینا ہے. تو پہلے تو اس کے باپ نے اچھا بیٹا کوئی بات نہیں لیتے ہیں، جیسے بچہ اچھا کوئی نہیں لیتے، پہلے دوائی لے لے پھر لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے لینا ہے. اس نے کہا میں نے کہا جو ہے لے لیتے ہیں نا، پہلے دوائی تو لے لیں، ٹیکا بھی لگنا ہے ابھی تمہارے. وہ بچے کو اس طرح ڈرا رہا، پھر لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے لینا ہے. جیسے بچے نے ضد شروع کر دی، تو جیسے جیسے بچے کی ضد بڑھتی گئی
تو وہ جو باپ کا جو لہجہ تھا پہلے بڑا نرم تھا، شفقت والا تھا، وہ بھی سخت ہوتا گیا. خبردار اگر اب بولے تو تھپڑ لگانا میں نے تمہارے، پتہ نہیں تمہیں 102 بخار ہے، گلا تمہارا کتنا خراب ہے، نہیں لے کے دینی میں نے تمہیں چپس اور یہ اور وہ. تو اب اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس نے میرے سامنے ہی نا، بالکل میرے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، کافی دیر کی بات ہے. تو اب اس بچے نے ضد میں آ کر نا، وہ ڈاکٹر وہ جو رسان لائی ہے نا، اس کے کلینک کا جو فرش ہے، وہ کس طرح کا فرش ہے دیکھا ہی ہوا ہم لوگوں نے، اس پہ لیٹ گیا. اور لیٹ کے اس نے جیسے بچہ پاؤں نہیں مارنے شروع کر دیتا روتا ہوا، میں نے چپس لینی ہے، میں نے سلانٹی لینی ہے، میں نے جوس بھی لینا ہے. تو اس نے وہ نا ضد کچھ اس طرح سے کی، ٹھیک ہے، کہ وہ باپ اسی وقت اٹھا. اس نے، مجھے یاد ہے کہ اس نے اس کو وہ جو غالباً شاید وہ 25 والا جو تھا نا، وہ نیسلے کا جوس، نیس فروٹا یا پتہ نہیں جو بھی تھا وہ، اور شاید 10 روپے والا سلانٹی کا پیکٹ اس کو لا کے دیا. تو خیر اس سے نا وہ یہ بات ذہن میں سمجھ آئی. میں نے پھر تھوڑی سی بات بھی کی اس کے باپ کے ساتھ، اور اس سے یہ بات سمجھ میں یہ آئی کہ دیکھو ایک چیز اس بچے کے لیے نقصان دہ تھی، اس کے لیے اس کو فائدہ نہیں تھا، اس کا نقصان تھا، ٹھیک ہے. تو اور اس کا باپ اس کو لے کے دینے کو تیار بھی نہیں تھا. لیکن اس بچے نے جو ہے نا وہ اپنے باپ سے لگا ایسے لی کہ باپ کو مجبور ہو کر بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوتی ہے باپ کی شفقت، ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے ہے ماں کی شفقت، ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ان کی ماؤں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت ہے. جتنی اولاد کے ساتھ ماں کو محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ماؤں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت ہے. تو جب باپ کے پیچھے انسان لگ گیا اور اس کو کہا کہ جی میں نے وہ چیز لینی ہے، اور اس نے لے کے چھوڑی، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نا دعا بھی ایسے ہی کیا کریں، لیچڑ بن کے. یعنی یہ لفظ تو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. جیسے یہ اکثر جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو مانگنے والے بیچارے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا لیچڑ ہوتے ہیں. وہ آپ نے اس کو 1 دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا، وہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتے، پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی انسان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کرے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نا پیچھے پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑ جائے. اور اس میں ایک آخری بات ہے کہ اب ہمارا جو ہے نا وہ ہم اللہ سے نا دعا مانگتے کم ہیں، شاید دعا پڑھتے زیادہ ہیں. اور ہمارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ہونا ٹیکسٹائل مل کا جو مالک ہے، وہ ٹیکسٹائل مل میں انٹر ہوا، اپنی میں دفتر میں بیٹھ گیا، اور اس نے مینیجر کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو، کیشیئر کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو، اور ڈائریکٹر صاحب کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو، اور انجینئر صاحب کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے نا، اور الیکٹریشین کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو، پلمبر کو بلایا، بھائی تم یہ کام کرو. تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے دعا مانگنا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بہت بڑی مل کا اونر اپنے ملازموں کے ذمے کام لگا رہا ہوتا ہے. بھئی تم یہ کر دو، بھئی تم یہ کرو، بھئی تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. تو ایسے ہی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ آپ میرے بارے میں یہ کر دیں، بیٹے کے بارے میں یہ کر دیں، بیٹی کے بارے میں یہ کر دیں، کاروبار کے بارے میں یہ کر دیں، بچوں کے بارے میں یہ کر دیں. تو ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا مانگنا. تو ہمارا جو اللہ سے دعا کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نا ذمے کو کام لگا رہے ہیں. یا اللہ بچوں کے بارے میں یہ کر دے، بیوی کے بارے میں یہ کر دے، فیکٹری کے بارے میں یہ کر دے، ٹھیک ہے نا، اور دکان کے بارے میں یہ کر دے، پڑھائی کے بارے میں یہ کر دے، ٹھیک ہے نا. تو دعا ایسے نہیں مانگی جاتی، دعا تو محتاج بن کے مانگی جاتی ہے، فقیر بن کے مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.